آج میں آپ احباب کے سامنے مومن دا سفر آخرت انشاءاللہ بیان کرانگا کہ جڑا ایمان آڑا ہوندہ ہے ان دا آخری سفر کنج دا ہوندہ ہے۔ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، ذہنی لفظی غلطی تو محفوظ فرمائے، شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرمائے، اللہ کریم شر صدر عطا فرمائے۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، عموماً ایک گل سمجھیا جاندہ ہے، گل نو لوگ فالو کر دینے کہ جدو بندہ مر جاندہ ہے نا او دی زندگی ختم ہو جاندی۔ بندے دے ذہن دے اندر اے سوال ہوندہ ہے، اے سوچ ہوندی ہے، بندے دا نظریہ ہوندہ ہے، لیکن اے بالکل بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اے ضرور کہہ سکتے ہو کہ تسی اس بندے دی جڑی زندگی ہے او دا ایک حصہ ختم ہویا ہے، ساری زندگی ختم نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، اللہ دا قرآن سورہ مومن 40 نمبر سورہ تے 67 نمبر 67 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی خلقکم من تراب، فرمایا وہ رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، خلقکم من تراب، مٹی سے بنایا، من نطفۃ، اور پھر پانی کی بوند سے، ثم من علاقۃ ثم یخرجکم طفلا، اور پھر تمہیں خون کی پھٹک سے، اور پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، یعنی ایک حیات دی صورت دے اندر اللہ کریم تو دنیا تے لے آندہ ہے، دنیا تے نکالتا ہے مالک۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہیں باقی رکھتا ہوں۔ ثم لتکونوا شیوخا، فرمایا پھر میں جوانی دیتا ہوں اور پھر بڑھاپے میں بوڑھا کرتا ہوں۔ اے اللہ سارا پروسس بیان کر رہا ہے آیا کریمہ دے اندر کہ انسان نو میں مٹی تو بنایا ہے، پھر پانی دی بوند تو، پھر خون دی پھٹک تو بنایا، فرمایا پھر بچے دی صورت دے کے، حیات دے کے، شکل دے کے تو انہوں اللہ بار کٹ دائے ماں دے شکم دے اندروں، اور فرمایا پھر میں تو انہوں جوانی دینا، پھر میں تو انہوں بڑھاپا دینا، ثم لتکونوا شیوخا، فرمایا پھر تسی بڑھے ہو جاندے ہو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى، اور اللہ کریم نے فرمایا اور تم میں سے کوئی پہلے ہی اٹھایا جاتا ہے، فرمایا اے میری قدرت دے فیصلے نے، کسے نو میں پیدا کران تے انہوں لے جاؤں، انہوں جوانی دیواں تے بڑھاپا نہ دیواں لے جاؤں، کوئی پہلے ہی میں لے جاؤں، اے میری قدرت دا فیصلہ ہے، اے میری قدرت دے معاملات نے، یہ میری قدرت دی مرضی ہے، فرمایا جنہوں میں پہلے چاہواں انہوں میں پہلے لے جانا وا، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ فرماندہ ہے تاکہ تسی سمجھدار ہو جاؤ، سمجھو اس گل اس زندگی کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تو اٹھے بچو ہر بندے نے جیڑا مقرر وعدہ کیتا ہے اندے تک پہنچے گا، جو میری قدرت دا فیصلہ ہے۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، انسان اگر اپنی اصل تے غور کرے نا، اپنے ولے غور کرے کہ میں میری بنیاد کی ہے، میں ہے کی چیز، تو انسان دی اندر اجڑا تکبر ہے، غرور ہے، ایک دوسرے واسطے بغض ہے، کینہ ہے، اناد ہے، دل دی اندر نفرتان ہے،
خدا دی قسم ہے انسان اگر اپنی اصل تے غور کرے کہ میں کی ہاں تو انسان دے دل دے اندر ختم ہو جائے. عزیزان گرامی جدو بندہ مردہ ہے ان دی زندگی مکتی نہیں ہے, ختم نہیں ہوندی, زندگی دا دی اینڈ نہیں ہوندا, اس بندے دی کہانی مک نہیں جاندی. عزیزان گرامی کہانی دا ایک حصہ مکدا ہے, پوری زندگی نہیں مکدی جدو بندہ جاندا ہے. اور جدو بندے دیاں اکھاں بند ہوندیاں نے اس دی زندگی دا دوجا جڑا نواں حصہ ہے وہ شروع ہو جاندا ہے. عزیزان گرامی میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے انسان دی زندگی دا دوسرا حصہ شروع ہو جاندا ہے. توڑا دل ہوئے تو میں قرآن دی ایک اور آیا کریمہ دا سہارا لینا چاہنا, اگر محبت نال سبحان اللہ فرما دے ہوتے بھائی. ہاں جی عزیزان گرامی سورہ عنکبوت 21واں پارہ ہے اور آیت دا نمبر 57 57 نمبر آیت ہے. محبت نال ڈٹ کے ایک واری سبحان اللہ فرماؤ. میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو, اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. رب کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. رب کائنات نے فرمایا ہر زیرو نے موت نو چکھنا ہے, ہر جان نو موت آنی ہے. وہ جیڑا آیا ہے انہیں جانا ضرور ہے, جیڑا بنیا ہے انہیں ٹوٹنا ضرور ہے. ہر زیرو نو موت آنی ہے. وہ موت زندگی دے اختتام دا نام نہیں ہے, موت ایک نویں داستان دا نام ہے, وہ نویں کہانی دا نام ہے. وہ توجہ کرو اللہ دا قرآن, اللہ دے قرآن دے لفظاں دے غور کرو. میرے مالک دا قرآن اعلان پیا کردہ ہے ثم الینا ترجعون. وہ موت تو بعد بندیا میرے وال آنا ہے, وہ میرے وال لوٹنا ہے. وہ اس گل تو پتا چلیا مرن تو بعد بندہ کوئی نہ کوئی وجود ضرور رکھدا ہے. وہ بندے دی کہانی مکی نہیں ہے, وہ بندے دی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. اللہ وال لوٹنا ہے, اللہ وال جانا ضرور ہے. وہ دلیو اے میرے اللہ دی مرضی ہے, کسے نو جلدی لے جاوے کسے نو دیر نال لے جاوے. اے میرے رب دی قدرت دا فیصلہ ہے, پر بندہ جاندہ ضرور ہے. پکے ڈیرے کسے نہیں لائے نے, وہ ایتھے کوئی باقی نہیں رہا ہے. فانی دنیا ہے فنا ہو جانا ہے. تے کھڑیاں بابا بولیا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائے. تے میاں صاحب فرماندے نہیں ہوئے کسے دے نال وفا نہیں کی تھی, کسے دے نال وفا نہیں کی تھی. اس دنیا بے اتباری تے کسے دے تھے وہ پیر نہیں لائے.
ٹر گئے وارو وے واری اے دنیا ایک چکی یار اسیاں اس دے وے دانے وے دنیا ایک چکی یارو اسیاں اس دے وے دانے وارو واری وے سب نے جانا کیا راجے کیا رانے وہ میرے نبی دے دیوانے ہو اے دنیا وہ چلو چلی دا میڑا ہے اے آؤ چنگے عمال کر لو آؤ نیکیاں کر لو وہ پتہ نہیں وہ بندے دی زندگی دا کتھے اختتام ہو جانا ہے بندے دی زندگی کتھے موک جانی ہے وہ اللہ نو منا لو وہ اللہ نو یاد کر لو اے نہ سمجھے موت آنی ہے کام موک جانا ہے وہ کام ختم ہو جانا ہے نا وہ موت تو بعد نواں کام شروع ہو جانا ہے وہ نوی زندگی شروع ہو جانی ہے وہ زندگی باقی ہے باقی رہنا لیے فانی ہے وہ کسے نے 20 سال 40 سال 50 سال 100 سال وہ زندگی گزار کے وہ جانا ضرور ہے وہ زندگی دے اختتام دا نام نہیں ہے وہ نوی داستان دا نام ہے وہ توڑا دل ہوئے تھے میں قرآن دی ایک اور آیا تو سہارا لینا چاہنا وہ توجہ کرو وہ موت کی ہے موت نو کیوں بنایا گیا ہے زندگی نو کیوں بنایا گیا ہے وہ دا مقصد کی ہے وہ سنو سنو وہ سیال کو ٹاڑیو اللہ دا قرآن سورہ ملک آیت دا نمبر 1 تے دو اللہ دا قرآن فرمانے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفار اللہ نے قرآن فرما رہے رب کائنات نے فرمایا اے برکت آلیو ذات جدے دستے قدرت دی اندر ہوئے ملکان دی بادشاہی ہے لفظاں تے غور کرو برکت آلیو ذات تبارک الذی وہ برکت آلیو ذات بیادی ہے الملک وہ جدے ہتھاں وچ وہ جدے دستہ قدرت دی اندر وہ ملکان دی بادشاہی ہے صدا بادشاہی میرے اللہ دی ہے وہ صدا حکمرانے وہ میرے رب دی ہیں جننے بھی ظالم حکمران آئے نے آکے چلے جان گے وہ جننے بھی لوگاں دے حق مارن آئے نے لوگاں دے حق غصب کرن
آئے اوے لوگانو اوے تکلیفاں دین آئے نے ایتھے فرعون رنگے نہیں رہنے اوے قارون رنگے نہیں رہنے نمرود رنگے نہیں رہنے اوے شداد رنگے نہیں رہنے اوے یزید دے ناتے ہر بندہ تھکدا ہے کردار گندا ہے اوے گندی حکمرانی کر گئے اوے صدا بادشاہی میرے اللہ دی ہیں اوے صدا بادشاہت میرے مولا دی ہیں اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہر پاسے میری بادشاہت جڑی دنیا دی حکمرانی ہے دنیا دی حکومت اے عارضی ہے اے ختم ہونے والی ہے نے مک جانا پر میری بادشاہت نے قائم رہنا ہے اے میری بادشاہی نے باقی رہنا ہے میں ہر چیز تے قدرت رکھنا وا الذی خلق الموت والحیاء فرمایا اے زندگی بنانا لاوی میں اے موت نو پیدا کرنا لاوی میں لیبلوکم ایکم احسن عملا وجہ کی ہے تاکہ بندے نو آزماوا چنگا کام کون کردا ہے احسن عملا چنگے عمل کون کردا ہے مندے عمل کون کردا ہے وہو العزیز الغفور فرمایا میں بخشن والا وا عزتاں والا وا سیال کو ٹالیو یار توجہ کرو وہ میرے نبی دے دیوانے ہو قرآن دی اس سورہ تو پتہ چلیا موت بھی اللہ نے بنائی ہے زندگی بھی اللہ نے بنائی ہے وہ موت بھی مخلوق ہے وہ زندگی بھی مخلوق ہے وہ بیلیو وہ آؤ میں تھانو حدیث دی سیر کراوا اس موت نو بھی موت آنی ہے موت نے بھی مرنا ہے تے کدو مرنا ہے وہ جدو قیامت دا میدان ہونا ہے میدان معاشر ہونا ہے اے موت مینڈے دی شکل چاہے گے وہ اللہ دا نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اس موت دی گردن دے چھری چلائیں گے موت نو بھی موت آنی اس تو بعد کسے نو موت نہیں آنی بیلیو توجہ کرو اگر موت تو بعد سب کچھ مک جاوے سب کچھ ختم ہو جاوے تے بندے دی وہ زندگی دے اندر وہ جڑے چنگے کام نے اے دی جزا کیویں ملے گی جڑے برے کام نے لوگاں دے حق مارے نے رشتہ داراں دے حق غصب کیتے نے او ظلم کیتے نے وہ لوگاں دے نال زیادتیاں کیتیاں نے وہ دی سزا کنوں ملے گی تے جزا کنوں ملے گی وہ میرے نبی دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والےو چنگے کام کرو وہ چنگے کماں دی چنگی جزا ہے برے کماں دی بری سزا ہے وہ بیلیو
اے نہ ہووے حشر والے دن بندہ ڈر جاوے اوے بندہ آکھے میرے نال کی بنیا ہے اوے میرے نال کی ہویا ہے اوے توجہ کرو میرے نبی کریم دے دیوانیو حضور نال پیار کرن والےو چنگے کام کرو اوے مندیاں تو باز آ جاؤ اوے مندیاں تو معافی مانگ لو تے کھڑی والا فرماوندا ہے اوے چٹی چادر اوے امیلاں والے چٹی چادر اوے داغ نہ لاویں ہوئے جنیاں ہوئے پھر نہ آکھیں ہوئے حشر دیار ہائے ربا کی بنیا ہوئے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے آؤ میں تانوں ذرا دساں ہوئے جنتی کس طور دے نال جنتی کس شان دے نال جنت وچ جان گے اوے دوزکی کس طرح ذلیل ہو کے اوے نار لے جان گے جہنم لے جان گے دوزخ لے جان گے توجہ کرو اوے سیال کو ٹالے میرے نبی دے عاشقو حضور دے دیوانیو امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مایا ناز تصنیف المستدرک الصحیحین وہ دار الکتب بیروت دا چھاپا وہ کل 5 جلدانے جلد نمبر 1 وہ صفحہ نمبر 93 حدیث دا نمبر 107 وہ توجہ کرو میرے نبی دا غلام حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت لے کے آئے نے میرے نبی کریم علیہ السلام دا وہ ایک انصاری صحابی فوت ہو گیا حضور دا صحابی دا وصال ہو گیا وہ میرے نبی کریم اے او دی نماز جنازہ واسطے حاضر ہوئے نے حضور کریم نے او دی نماز جنازہ پڑھائی ہے وہ سیان کو ٹالیو یار توجہ کرو وہ نبی کریم نماز جنازہ پڑھا رہے نے آج بندے دا دل کردہ ہے وہ میں مرام میرا پیر میری نماز جنازہ پڑھاوے وہ میرا استاد پڑھاوے وہ کوئی اللہ دا نیک بندہ پڑھاوے کوئی سید زادہ ہوئے وہ نبی دا خون ہوئے میری جنازے دی نماز پڑھاوے وہ گوندلہ لیو What is this نماز جنازہ نماز جنازہ کی ہے وہ بخشش دی دعا ہے بخشش دی دعا ہے وہ یار توجہ کرو وہ جی دی نماز جنازہ او دی امامت وہ نبیاں دا امام کردہ ہوئے گا وہ بخشش اگوش کیوں نہ لیندی ہے
وہ بخششونو اگوش رحمت جو کیوں نہ لیندی اسے وہ بخشش نے تے انہوں جب بھی پا لیونی ہے وہ آئینا وہ تیری جنازے دی نماز نبیاں دا نبی پڑھا رہا ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانیوں توجہ کرو حضور نال پیار کرنا لیو حضور نال محبت کرنا لیو صحابی کہندہ ہے حضرت برا جدو اسی نماز جنازہ پڑھ لئی ٹور پہ اللہ اکبر ایک حدیث ہونی ہے تقریر مک جانی ہے جس بندے دی توجہ سجے کھبے رہ گئی ان کی پوری تقریر ہی نہیں سمجھ آؤں ایک حدیث تے میں اختتام کر دینا توجہ کرو سبحان اللہ میرے نبی کریم دے دیوانوں حضور نال پیار کرنا حضور نال محبت کرنا حضرت برا روایت کر دینے نماز جنازہ یو گئی صحابی دی ان جنازہ ٹور پیا قبرستان لے آخری آرام گالے وہ بندے بڑے بڑے آکڑے آئے نے بندے بڑے بڑے فرعون صفت آئے نے وہ بندے بڑے بڑے ظالم آئے نے وہ بندے بڑے بڑے جابر آئے نے پر آخری آرام گا مٹی مچ مٹی ہونا ہے وہ مٹی دے اندر جانا ہے بھاویں چودھری ہیں بھاویں نواب ہیں بھاویں سردار ہیں وہ تیرے نا دیاں وہ تصویراں لگ دیاں نے تیرے نانو سلوٹ ہوندے وہ تیرے کول لوکی ڈر دینے پر مٹی ہونا ہے مٹی ویچ جانا ہے توجہ کرو وہ میرے نبی کریم دے دیوانیوں حضور نال پیار کرنا لیو وہ میرے نبی دا صحابی عرض کردہ ہے وہ اسی وہ جدو قبر دے کول پہنچے آن قبر دی خدائی اجے ہو رہی ہیں وہ قبر تیار نہیں ہوئی ہیں قبر دی تیاری ویچ دیرے پتھریلی زمین ہے حضور دے غلام وہ قبر بنا رہنے میرے نبی کریم کھڑے ہوئے نے صحابہ نے وہ آلے دوالے حلقہ بنا لے آئے حضور نو آپ نے گھیرا پا لیا وہ وچ صحابہ کرام آگئے وہ میرے نبی کریم تشریف فرمانے سجے کھبے صحابہ دی جماعت ہونی ہے وہ سیال کو ڈالیو ذرا منظر کشی کرو نا کیسا منظر ہونا ہے وہ آلے دوالے صحابہ کرام وچ میرے نبی وچ دکھیاں دا دکھ دور کرنالا وہ ڈگیاں نو سینے نالانالا وہ لاڑا بھی سونا ہے بارات بھی سونی ہے وہ میرے نبی انج سجدے ہونے وہ جویں چودویں دا چان تاریاں اندر سجدہ ہے حضور اپنے صحابہ وچ سونے پہ لگ دین وہ توجہ کرو وہ میرے نبی کریم علیہ السلام نو وہ صحابہ نے ویکھیا ایک عجیب منظر ہے عجیب کیفیت ہے میرے نبی کریم نے وہ پہلو اتے ویکھیا ہے پھر تھلے ویکھیا ہے پھر اتے پھر تھلے پھر اتے پھر تھلے وہ تین وہ میرے کریم نے زمین والے ویکھیا ہے تین آسمان لے ویکھیا ہے وہ گوندل آڑے میں جملہ دین لگیا وہاں ذرا توجہ کریا جے وہ جدو میرے نبی زمین والے نظر رحمت کر دینے
وہ زمین دی پتال جو بھی ہووے حضور جان لیندے نے اللہ دی عطا دے نال وہ اللہ دے فضل دے نال وہ جدو میرا نبی وہ اسمان لے نظر چاندہ ہے وہ اسمان تو پار دیاں گلاں بھی جان لیندہ ہے وہ تک لیندہ ہے اور میرے نبی کریم دا یہ منظر ویکھیا اور صحابہ کرام حضور دے گفتگو اللہ توجہ فرما رہے ہیں اور میرے نبی بولیں اسیوں نا لفظانوں دلاں وچ تھاں دئیے دلاں وچ جگہ دئیے وہ ساڑیاں سماعتاں دے اندر خوشی دا باعث بنن اور میرے نبی کریم نے ہاتھ چالے کریم نے دعا منگی صحابہ کرام نے گھیرے چلے حضور درمیان اس نے میرے نبی نے دعا منگی حضور نے دعا منگی اللہم انی اعوذ بکا من قبر العذاب مولا کوئی بندہ نتیجہ نہ کٹے پہلے پوری گل سن کے میرے حضور دعا پہ منگتے مولا مینو قبر دے عذاب کوڑو بچا لیں وہ مینو قبر دے عذاب کوڑو بچا لے وہ کون دعا پیا منگدا ہے گوند لاڑیو جننے کل سانو بچانا ہے وہ ساڈی بخشش فرمانی ہے وہ جدے وسیلے نال وہ ساڈے گناہ معاف ہونے نے وہ جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے وہ عذاب تو دور ہوندا ہے عذاب تو مبرہ ہوندا ہے وہ اللہ دا نبی تے نمائندہ بن کے ہوندا ہے اپنی قوم دا وہ اللہ دے نبی دے عذاب نیڑے بھی نہیں جا سکدا ہے وہ میرے نبیوں نے وہ نبیوں دے نبی نے دعا کیوں منگی ہے وہ تیرے واسطے میرے واسطے وہ میں دعا منگا میری سنت بن جائے میرے امتی بھی منگل لگ دعا منگل لگ میرے امتی بھی وہ میری سنت بن جان وہ توجہ کرو نہیں تے اللہ دا قرآن فرماندہ سنیا لاج پالا وہ تیرے صدقے اسی پچھلے بھی آنو معاف کرنا ہے اگلیاں دی بھی بخشش کرنی ہے وہ نبی دے صدقے دے نال نبی دے وسیلے دے نال وہ اگلیاں دے گناہ بھی پچھلیاں دے گناہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ فرماندہ سونیاں تیرے وسیلے نال تیرے صدقے نال وہ گوندہ لڑو میرے نبی دعا پہ منگ دینے مولا قبر دے عذاب تو بچا لے حضور نے مومن دا سفر آخرت بیان کیتا ہے وہ میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ جی کعبہ دا کعبہ میرے کریم نے فرمایا جدو بندہ مردہ ہے ایمان آڑا مٹھے بولو بندہ ایمان آڑا مرد ہے توجہ بھائی سونیا ہوندہ کی ہیں پوری سٹوری شروع ہو رہی ہے موت دا منظر جدو بندہ مردہ ایمان آڑا اللہ کریم اسرائیل ان دی موت دا پروانہ دیندہ ہے
اے پروانے اے بندے ان دی روح قبض کر لے ہن اسرائیل اوے موت دا پروانہ او دے سپرد ہو جاندا ہے اوے میرے بندے نو میرے کول لے آ ملک الموت اوے میرے بندے نو اوے میرے کول لے آ تے جدو حضرت اسرائیل اسے اللہ دے نیک بندے کول جاندا اے اسی مان والے کول جاندا ہے تے سیال کو ٹالیو او دے سر ولے وے سراندی کھڑو جاندا ہے تے کہندا ہے گفتگو کردا ہے تے اللہ دا اے پیغام پیش کردا ہے اللہ دا سلام پیش کردا ہے اس مرن والے نو ایمان والے نو تے سورہ فجر دیاں آخری آیات دی تلاوت کردا ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ملک الموت مرن والے بندے نو کہندا اے اطمینان والی جان یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان وہ اپنے رب دی طرف لوٹ کے آ جا وہ رب دی طرف لوٹ کے آ جا اس حال دے اندر وہ اللہ تیرے تو راضی ہیں تو اللہ تو توجہ بھائی اللہ تیرے تو راضی ہیں اے اطمینان والے جان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی لوٹ کے آ جا ارجی لوٹ کے آ جا وہ اپنے رب دی طرف اس حال چی اللہ تیرے تو راضی ہیں وہ تو اللہ تو راضی ہیں وہ فادخلی فی عباد فرمایا وہ اللہ دے وہ خاص بندیاں وچ داخل جا وہ اللہ دے وہ مقرب بندیاں وچ داخل جا وادخلی جنتی تو ساڑی وہ جنت وچ داخل جا وہ ساڑی جنت وچ داخل جا تے گوندا لالو وہ جدو بندہ مومن نو وہ جناب اسرائیل علیہ السلام وہ لین ہوندے نے وہ کلے نہیں ہوندے نے وہ نال فرشتیاں دے پوری جماعت ہوندے فرشتیاں دے وہ پوری جماعت ہوندی وہ پوری جماعت ہوندی وہ بندہ مومن دی نوی زندگی دا آغاز ہوندا ہے وہ پچھلی موک گئی ہے اگلی شروع ہو گئی ہے وہ اگلی زندگی دا آغاز ہوندا ہے وہ توجہ کرو بولو تاوی موج آکڑ خان بن کے بوو وہ تاوی تواڈی مرضی ہے آج بندہ جاوے کسے ولنے وہ بندے دے دل خیال ہوندا ہے وہ یار میں خالی ہاتھ نہ جاواں وہ میرا سجن ہے میرا متر ہے میرا بیلی ہے میرا رشتہ دار ہے وہ میرا ہوبدار ہے میرا تابدار تے سیال کو ٹالو
جدو اللہ دے فرشتے آندے نے خالی نہیں آندے مولوی دسینا کی لے کے آندے نے تو سنو یار جنتی جوڑے لے کے آندے خالی ہاتھ نہیں اللہ نے فرمایا میرا بندہ آ رہا ہے انج نہیں خالی ہاتھ نہیں سندس دے جوڑے استبرق دے جوڑے حریر دے جوڑے فرمایا لے جاؤ اوے میرے بندے دا استقبال کرو ساری زندگی اوے مینوں راضی کیتا ہے مینوں منایا ہے میری تابیداری وچ زندگی گزاری تے فرشتے وہ جوڑے بھی لیں کے ہوندے اج بندہ مر جاوے بندہ فوت ہو جائے فرشتے جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے دنیا دار انہوں خوشبو لاندے اولاب دار کلاندے مشکبور دیاں ٹکیاں وہ توجہ کرو ایمان آڑا بندہ وہ دنیا دار لاوے یا نہ لاوے جدو ایمان آڑا مردائیں وہ دنیا تو جاندہ ہے اللہ دے نوری فرشتے وہ جوڑے بھی لے آندے نے خوشبو بھی لے آندے جوڑے بھی لے آندے نے خوشبو بھی لے آندے نے تے جتھے جتھے تک بندے دی نظر پیندی ہے نوری نورے نوری نورے مولا نور کھادا ہے فرمایا ہے نوری فرشتے آئے نے اللہ اکبر کبھی نوری فرشتے اس بندے نو لین آستے آندے جن نے ساری زندگی اللہ دی یاد دے اندر زندگی گزار دیتے اللہ دی تابعداری دے اندر زندگی گزار دیتے ہن توجہ کرو اسرائیل پاک اس بندے دی روح کیویں نکال دے جیڑا مومن بندہ تے جیڑا ظالم کافر فاجر فاسق او دی روح کس طرح نکل دی توجہ کرو جو میرے نبی کریم دے دیوانوں حضور نال پیار کرن والے توجہ کرو میرے نبی دی حدیث دا خلاصہ ہے سرکار نے فرمایا جدو بندہ گناہگار فوت ہوندہ ہے بندہ گناہگار مردہ ہے فرشتہ دی روح اس طرح نکال دے وہ جویں کنڈیاں دی جھاڑی تے نرم چادر ہوئے انہوں کھچیے تار تار ہو جاندی ہے وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندی ہے وہ بندہ گناہگار دی روح اسرائیل اس طرح نکال دائے وہ جدو بندہ مومن مردائیں اے او دی روح دائے انداز کی اے او دی روح کیویں نکل دیئے گوند لاڑیو اے توجہ کرو اے میرے کریم نے فرمایا اے جویں چمڑے دی مشک ہوئے وہ چمڑے دا کھڑائی ہوئے جدے وچ پانی ہوئے وہ جویں انہوں مشک نولٹا دئیے وہ پانی چھتی نال آ جاندہ ہے رکاوٹ نہیں بندہ تکلیف نہیں دیندہ ہے اس طرح وہ اللہ مومن دے روح قبض کر رہا انج مومن دی روح قبض ہوندی مومن دی روح قبض ہوندی اور میں ذرا ایک حدیث دا اور سارا لما تسی بولو گے بھئی امام طبرانی
तबरानी कबीर दे अंदर हदीस लै के मेरे नबी दा एक सहाबी फौत हो गया। हाय हाय मेरे नबी करीम ने वेख्या इजराइल नू, मेरे नबी ने इजराइल नू फरमाया इजराइल जी सोना। मेरे करीम ने फरमाया मेरा सहाबी यही थोड़ी जी शफकत करें, वो थोड़ा जा नरम हाथ रखें। ते इजराइल ने इंज हाथ जोड़ ला आका ओए ते तेरा सहाबी तेरे नाल प्यार करना है। अल्लाह जफाला मैं वादा करना वा वो क़यामत तोड़ी वो तेरे जिन्ने भी सच्चे दीवाने होने ने वो तेरे सच्चे परवाने होने ने उन्हां दे उत्ते मेरी शफकत दे साए होने ने। मेरे नबी दे दीवाने फरमाया जिन्ने भी सोने तेरे नौकर होने ने, तेरे गुलाम होने ने, उन्हां ते मेरी शफकत ही होनी है। करीम आका है मेरा तुहाडे नाल वादा। हुण मेरे नबी करीम दे दीवाने बंदे दी रूह कब्ज हो जाती। तवज्जो बंदे दी रूह कब्ज होगी हुण आसमाना दी तरफ ले जाया जांदा है। बंदे दी रूह नू निकाल के जिस्म चो आसमाना दी तरफ ले जाया जाता है। हुण दुनियादार रिश्तेदार बेली सज्जन हुण बंदे दे जिस्म नू रूह निकल गई, जिस्म नू नवा रहे ने, गुसला रहे ने, वो गुसल दे रहे ने, वो गुसल देना शुरू कर देंदे ने। वो रिश्तेदार भी आ जांदे ने, वो हुब्बदार भी आ जांदे ने, वो यार भी आ जांदे ने। बंदा फट्टे ते पिया होया है, वे दुश्मन भी आ जांदे ने। अज दुश्मनी मुक गई है, वे दुश्मनी खत्म हो गई है, वे लानात होना शुरू हो जाता है। वे फलां मर गया है, फलां मर गया है, फलां बिन फलां मर गया है। वे गोंदल वाले वे तवज्जो करो, वे मौत कोई डरावनी चीज नहीं है, मौत कोई डरावनी शै नहीं है। तुसी आखोगे वो किंज दा मौलवी है जिहड़ा मौत नू कह रहा डरावनी नहीं है। वो असी ते बचपन तो लैके सुनते आया वो मौत डरावनी शै है, वो मौत डरावनी चीज है। ना ना वो मौत डरावनी चीज नहीं। वो गल मेरी होवे तुसी इख्तलाफ रखण दा हक रखदे हो, पर गल मेरी नहीं है, गल मदीने आले दी पेश करा। वो तवज्जो करो, वो मेरे नबी करीम दा फरमान दा खुलासा, हदीस दा खुलासा है। हुजूर ने फरमाया वो बंदा मोमिन वास्ते मौत तोहफा होंदी है, कि जड़ा तोहफा होंदा है वो डराना नहीं होंदा। जड़ा तोहफा होवे ओ डरावना नहीं, ये नहीं होंदा। बंदा किसी नू तोहफा दे अगला डर जाए तो मैनू तोहफा दिता है, वे ना ना वे आ मेरे इमाम हसन बिन अली हदीस लैके आए। मेरा मौला हसन हदीस लैके आए। आप फरमाते ने अल जमुल जमा में दे अंदर हदीस मौजूद है। मेरा मौला हसन फरमांदा है मेरे नाना जान ने फरमाया ए जेड़ी मौत ए मोमिन वास्ते फूल मोमिन वास्ते फूल ते फूल डरावना नहीं होंदा, फूल भयानक नहीं होंदा। ओए तवज्जो करो, तुहाडा दिल होवे ते मैं अम्मा आशा दी भी गल सुना देवां। मेरी अम्मा आशा
حلالیاں دی ماں، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی، آپ حدیث لے کے آئیاں۔ حضور کریم نے فرمایا وہ جدو بندہ مومن نو موت دے وقت وہ تکلیفاں ہوندیاں نے، حضور نے فرمایا تکلیفاں کفارہ نے، سونیا کفارہ کی، حضور نے فرمایا وہ جڑیاں موت دے ویلے ہوندیاں نے اللہ اگلیاں منزلہ آسان کر دیندا ہے، اگلیاں منزلہ آسان کر دیندا ہے۔ وہ موت ڈرانی چیز نہیں ہے، وہ موت ڈرن دا نام نہیں ہے، وہ موت تے خوشی دا نام ہے، وہ موت تے وہ بلندی اشتیاق دا نام ہے، وہ موت تے عروج شوق دا نام ہے۔ وہ تسی آنکھو گے مولوی جی سیدھے لفظیں سے سونا، آؤ ضرور میں صحیح البخاری شریف دی حدیث پیش کرا، حدیث نمبر 6507 نمبر حدیث، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ روایت لے کے آئے نے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ نال ملاقات دانا ہے، توجہ بھئی، موت اللہ نال ملاقات دانا ہے، وہ جیڑا بندہ وہ اللہ نو ملنا نا پسند کردہ ہے، اللہ بھی او دے نال ملاقات نا پسند کردہ ہے، تے جیڑا بندہ انہوں ملنا پسند کر رہا ہے اللہ بھی او دے نال ملنا پسند نال وہ ملنا پسند کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، وہ توجہ کرو میرے نبی کریم دے دیوانے، تے نتیجہ کی نکلے آئے وہ موت اللہ دی ملاقات دانا ہے، وہ موت پھولے موت توفائیں، وہ موت وہ یار نو یار نال ملا چھڑ دیں، وہ وہ دوریاں مٹا چھڑ دیں، وہ توجہ کرو، وہ آؤ چنگے کام کر لئیے، آؤ وہ نیک عمل کر لئیے، وہ آؤ نمازوں دی پابندی کر لئیے، وہ آؤ روزیاں دی پابندی کر لئیے، وہ آؤ وہ زکاة دے لئیے، وہ آؤ تھیاں دے حق دے لئیے، وہ آؤ بھینا نو سینے نال لا لئیے، وہ آؤ چنگے کام کر لئیے، وہ اپنی زندگی سوار لئیے، نہ ایتھے کوئی ریا ہے، نہ ایتھے کسے رہنا ہے، وہ آؤ وہ نیک عمل کر لئیے، بڑے بڑے آئے نے وہ آکے ٹر گئے، وہ اونا دا نام لینالا کوئی نہیں، وہ اونا دا ذکر کرنالا کوئی نہیں، وہ آؤ ظلم چھوڑ دیں، وہ آؤ وہ اللہ نو منا لئیے، وہ توجہ کرو حالیہ دور دے اندر وہ مسلمانات ظلم کیتا گیا، وہ مسلمانانوں وہ گولیاں ماریاں گئیاں، وہ میں دست بستار کرنا وا، وہ بی بی جی
سدا حکومت نہیں رہنی ہے سدا حکمرانی نہیں رہنی ہے آج گلی گلی وچ تیریاں تصویراں نے فوٹو بساں تے لگ گئے نے سبز بساں آ گئیاں کل نو پیلیاں بھی آنیاں نے لال بھی آنیاں نے چنگے کام کرو مندے کام نہ کرو انج دے کام کرو لوگ تانوں سلوٹ مارن انج دے کام نہ کرو لوگ بد دعا دین انج دے کام نہ کرو لوگاں دیاں ہاواں نکلان انج دے کام نہ کرو گالیاں دیں تھے کرون رنگے ٹر گئے فرعون رنگے ٹر گئے صدا بادشاہی میرے اللہ دیئے صدا بادشاہی میرے رب دیئے پاکستانی عوام پاکستان دے اندر رہنا لینے انہاں تے ظلم نہ کرو علماء نو تکلیفاں نہ دیو حضور دے ممبراں تے پینالیانو در در تھکے نہ مارو اللہ دے گھر بند نہ کرو مسیتاں نو تالے نہ لگاؤ بڑا ڈاڈھا جے دی پکڑ بڑی شدید ہے میرے نبی دے دیوانیوں میں ایک گل کہنا چاہنا وا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا تجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا اے حاکم وقت ماننا کر تو عہدیاں دا اے حاکم وقت ماننا کر تو عہدیاں دا تم ترا کو جلال سجنا صدا نہیں رہنا تم ترا کو جلال سجنا صدا نہیں رہنا مال و دولت جاؤ منصب تخت شاہی مال و دولت جاؤ منصب تخت شاہی نہ ایویں پاتو دھمال سجنا صدا نہیں رہنا تجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا میری تمنا ہے میری التجا ہے میری صدا ہے میری دعا ہے میری ریکویسٹ ہے کسے دے اتھرو جے پونج سکنا ہے تے پونجیاں کر جنہوں اللہ نے توفیق دیتی مال دیتا ہے ہمت دیتا ہے دل دیتا ہے گردہ دیتا ہے کسے دے اتھرو جے پونج سکنا ہے تے پونجیا کر کہ تیرے ہاتھ وچ رومال سجنا صدا نہیں رہنا کہ تیرے ہاتھ وچ رومال سجنا صدا نہیں رہنا تجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا میرے نبی کریم دے دیوانے ہو
حضور نال پیار کرن والے حضور نال محبت کرن والے صحیح بخاری شریف حدیث دا نمبر 6512 میرے نبی کریم نے جان دیو ایک جنازہ ویکھیا کریم نے ویکھیا ایک جنازہ جا رہا حدیث دل دے ورق تے لکھ کے لے جاؤ میرے نبی نے جان دے گزرا ہویا جنازہ ویکھیا حضور کریم نے فرمایا یا آرام پا گیا ہے یا آرام پایا گیا ہے لفظاں دے غور ایک ایک لفظ وہ سونے دے پانی دے نال لکھن والے نے حضور کریم نے فرمایا یا آرام پا گیا ہے یا آرام پایا گیا ہے لاجپالا سونیا ادا مانا کیے آرام پا گیا یا آرام پایا گیا ہے حضور کریم نے فرمایا وہ اگر بندہ مومن وہ بندہ ایمان والا ہے دنیا دے دکھاں تو آرام پا گیا ہے وہ دنیا دیاں وہ تکلیفاں تو آرام پا گیا ہے وہ اگر بندہ ظالم وہ نافرمان وہ اگر بندہ فاسق وہ فاجر تے بندیاں نے اوندے تو آرام پا لیا ہے وہ بندے مرن بندہ شکر کر دائے وہ بندہ چلا گیا ہے حضور نے فرمایا وہ کلے بندیاں نو آرام نہیں ملیا اس شہر نو آرام مل گیا ہے اس ملک نو آرام مل گیا ہے اس علاقے نو آرام مل گیا ہے حتیٰ کہ درختان نے بھی آرام پا لیا ہے وہ توجہ کرو یار میں حدیث پوری کرا وہ اللہ دا بندہ وہ رحمت دیا گوش جا جاندہ فرشتے اسمان دی طرف لے کے جاندے روح کٹ لی فرشتے ہن اسمان دی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ فرشتیاں دی بارش ہے اس بندہ مومنوں فرشتے ویلکم کر دینے خوش آمدید کر دینے وہ دا استقبال کر دینے وہ میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جدو بندہ وہ پہلے اسمان لے روح جاندیے میرے کریم نے فرمایا وہ اللہ ستاں اسمانہ دے بوئے کھول دیندہ ہے وہ ہر بوئے کھول جاندہ ہے وہ فرشتے استقبال کر دینے تے فرشتے سوال کر دینے اے بندہ کون ہے توجہ اے بندہ کون ہے اے کی دی روح ہے تے فرشتے تعارف کروان دینے اے فلاں بن فلاں ہے فلاں بن فلاں ہے اے بڑا نیک بندہ ہے بڑا نیک بندہ ہے تے فرشتے اس بندے نا وہ اللہ دی بارگاہ دی اندر پیش کر دیندے وہ اللہ دی بارگاہ دی اندر وہ بندہ یا جاندہ وہ جدو روح پیش ہوندی ہے اللہ کریم فرماندہ ہے مولا ایدہ نام عمال اللہ فرماندہ ہے وہ ایدہ نام عمال مقام علیین تے لکھ دے وہ پیسٹ کر دے وہ توجہ کرو ان بندے دی روح اللہ فرماندہ ہے وہ بندیا جی مولا فرمایا میرے کو آ گیا جی یا اللہ میں آ گیا فرمایا ان واپس ٹور جا روح چلی جائے واپس میرا وعدہ مٹی وچوں کڈیا ہے منہا خلقناکم مٹی وچوں پیدا کیتا وہ مٹی دے ویچ رہنا ہے وہ توجہ کرو حضور نال پیار کرنا ہن بندہ دوبارہ مٹی ویچ آ جاندے اب بندے دی روح آسمان تو آئی اور دوبارہ اس دے جسم دے اندر آگئے میرے نبی کریم نے فرمایا قیامت دے دن اللہ فرمایا میں مٹی وچوں تینوں کڈاں گا مٹی وچوں معشور کراں گا ادھر ہن بندے دی جسم نو غسل دوا لیا کفن دلا لیا بندے نو لاڑا بنایا آخری سفر ہے
اوے بندے دا آخری منظر ہے، اوے بندے دا آخری وقت ہے، او بندیاں نے نبھا لی وفا کر لی، ان بندے دا جنازہ چک کے او یار سج اوے کندیاں تے چاک اوے قبرستان لے ٹور پیندے نے، اوے پھر فرشتے اوے رونو جسم چپا دیندے نے، اوے جدو بندے دی وہ قبر دے اندر رکھی جاندی ہے، وہ قبر چیاں جاندہ ہے، وہ مٹی پاکے وہ یار بیلی واپس آ جاندے نے، حساب و کتاب شروع ہو جاندہ ہے۔ اے حدیث میں تو دوبارہ شروع کرانگا، توجہ کرو، ایک حدیث دا سارا لین لگیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ جدو بندے کو سوال کر دینے ربی اللہ تیرا رب کون ہے، تو بندہ جواب دیندہ اللہ ربی میرا رب اللہ ہے، سوال ہوندہ ہے وہ تیرا دین کیڑا اسلام، ما کنتا تقول فی هذا الرجل، اس سونی صورت بارے وچ کی کہنا ہے، تو بندہ گواہی دیندہ ہے وہ میں گواہ ہونا وا، گواہی دینا وا اللہ دا یا آخری نبی ہے، وہ اللہ دا یا آخری نبی ہے۔ ایک اور حدیث ایڈ کرن لگیا، توجہ کرو، میرے کریم آقا نے فرمایا وہ جدو بندہ قبر دے اندر چلا جاندہ ہے، وہ داخل ہو جاندہ ہے، وہ دی میت رکھی جاندے ہیں، وہ دے سر والو عذاب رنگی ایک چیز ہوندے ہیں، وہ سر والو عذاب رنگی ایک چیز ہوندی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا وہ جدو آن لگ دیئے وہ سر والے ہو دیاں نمازاں یا جاندیاں نے، اے او دیاں نمازاں یا جاندیاں نے، او آکے کہیں دیاں نے کدھر آ رہے ہیں، وہ ادھر آن دی تھا کوئی نہیں ہے، وہ ادھر جگہ کوئی نہیں ہے، وہ سیال کو ٹالو، پھر وہ عذاب رنگی چیز سجے پاس ہوندے ہے۔ حضور کریم نے فرمایا وہ سجے پاس سے روزے آ جا، کدھر آ رہی ہیں، وہ ادھر تھا کوئی نہیں ہے، پھر کھپے پاس وہ کھپے پاس سے زکاة آ جاندی ہے، پھر پیران یا لوہان دی کوشش کر دی ہے، وہ بندہ مومن نو ڈران دی ہے۔ حضور نے فرمانا ہے اندے چنگے چنگے عمل آ جاندے نے، اندے چنگے چنگے عمل آ جاندے نے، وہ جدو او چیز چلی جاندی ہے اعلان ہوندہ ہے، سوال بھی ہو گئے جواب بھی ہو گئے، وہ چیز چلی گئی۔ حضور کریم نے فرمایا پھر اللہ حکم فرماندہ ہے فرشتے وہ دے تھلے جنتی فرش بچھا دے، جنتی فرش بچھا دے، قبر جنتی فرش ویچ جاندہ ہے، فرش ویچ کیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتیوں جی مولا، فرمایا جنت دی کھڑکی کھولو نا، جنت دی کھڑکی کھولو، میرے بندے نو ہوندا دائمی ٹکانا بکھاؤ، انہیں اتھے جانا، وہ قیامت تک انہوں ویکھ کے راضی ہوندہ رہے، انہوں ویکھ کے خوش ہوندہ رہے، پھر بندے وہ مومن دے قبر دے اندر وہ جنت دی کھڑکی کھول جاندی ہے، کھول جاندی ہے۔ توجہ کرو میرے نبی کریم دے دیوانے، حضور نال پیار کرنالو، وہ جدو بندہ مومن وہ حشر دے اندر آنا ہے، وہ حشر دے اندر آنا ہے، میدان معاشر دے اندر آئے گا۔ حضور نے فرمایا وہ اس طرح آئے گا جی میں بارات چلاڑا ہوندہ، جی میں بارات چلاڑا یا دولہ ہوندہ، جی میں بارات دے اندر وہ توجہ کرو، وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے وجہ کی ہیں، ایمان آلے واسطے متقی بندے واسطے، اے جیڑی میدان حشر
اے میدان معاشر او دے واسطے جشن دا سما ہے، اے جشن دا منظر ہے۔ تسی آکھو گے قاری صاحب کنج دی گل کیتی ہیں، اے میدان حشر بھی جشن ہے۔ میں تینوں ایک حدیث پیش کران، توجہ کرو میرے نبی کریم دے دیوانے، حضور نال پیار کرن والے، وہ جدو بندہ مومن مومنات متقین متقات وہ جدو مرد نے، وہ جدو مرد نے، وہ جدو مرد نے، وہ حساب و کتاب تو بعد وہ جنو جنت چ جان گے، وہ جنت چ پہنچن گے، وہ جنت کپڑے پا لین گے، وہ جنت دیاں نعمتاں کھا لین گے، ہنڈا لین گے۔ اچانک آواز قدرت آئے گی، فرمایا میرے بندے وہ انیاں نعمتاں بڑیاں نے یا ہور دئیے۔ بندہ عرض کرے گا اے مولا میں راضیاں، وہ جہنم تھی آگ تو بچا لے آئی، وہ جنت دیاں نعمتاں دیتیاں نے، وہ کھانے دیتے نے، وہ جنت دے مال دیتے نے۔ میں راضیاں میں راضیاں میں راضیاں میں راضیاں کہ سیال کو ٹالو، وہ اچانک وہ پردے ہٹ جانے نے، وہ حجابات مک جانے نے۔ وہ اللہ فرمائے گا وہ جنوں سجدے کردہ رہا ہے انہوں آج راج راج کے ویکھ ویلا فرمایا انہوں راج راج کے ویکھ لے جدے واسطے سجدے کردہ رہے اور جنت دائمی دی اندر داخل ہو۔ مسلمان نیک عمل کرو، چنگے عمل کرو، صالح عمل کرو، پھر تو اڈے واسطے موت تحفہ بن جائے گا، موت پھول بن جائے گا۔ اللہ سونا سانو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا